اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین میری جنت میری دوزخ، والدین جنہوں نے اپنی جوانی تمہاری خاطر چلائی، تمہیں جوان کرتے کرتے بڑھاپے کو گلے سے لگایا، تم نے ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے۔ جب تمہیں قوت مل جائے تو اس قوت کے استعمال کا موقع تمہارے والدین نہیں ہیں کہ اب تم اپنی زبان سے اپنی اس قوت کا اظہار کرو۔ جب یہ زبان نہیں کھلی تھی، اس وقت کو یاد کرو، تمہیں ان شفیق ہستیوں نے کیسے پالا تھا۔ ان کے پاس قوت تھی، تب وہ جوان تھے، تب وہ تم پر برس سکتے تھے، تب وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ محبت سے بات کی، محبت سے تمہیں چھوا، محبت سے تمہاری ضروریات پوری کی، ہر طریقے سے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے قربانیاں دی۔ اس لیے اب انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنی ہے۔ یہ اسلام ہے، والدین کا ادب سکھانے والا، احترام سکھانے والا، انسانی رشتوں کو عزت اور وقار دلانے والا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو بس رکھنے کا حکم دینے والا۔ وہ قوت رکھنے والا رب فرماتا ہے، عاجز ہو جاؤ، قوت یہاں نہیں دکھانی، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، جھک جاؤ، کیونکہ انہوں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھا ہے۔ تم اتنی قوت نہیں پا سکتے تھے اگر یہ شفیق ہستیاں تمہاری مددگار نہ ہوتی، اس لیے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ڈانٹنا نہیں، دعا کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل آیہ 24۔ اور کہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ دعا کس بات کی کہ یا اللہ، میرا وجود آپ نے ان کے ساتھ جوڑا تھا، انہوں نے میری پرورش کی، اے میرے اللہ ان پر اپنی رحمت کر دینا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے رشتہ کہاں جوڑا ہے؟ رب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کیسے ایک کے ساتھ ایک موتی جڑا ہوا ہے۔ جو والدین کا حق شناس ہے وہی اللہ تعالیٰ کا حق شناس ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان پہچاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، سورۃ بنی اسرائیل آیہ 25۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی تم نے بغض پال رکھا ہے، کوئی کینہ ہے، بدگمانی ہے، کچھ بھی والدین کے بارے میں برا سوچا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جن کو زبان سے برا نہیں کہنا، ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں۔ انسان حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا بدگمانیوں کے ساتھ، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے بدگمان نہیں ہونا، ان کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ بھی برا نہیں سوچنا۔ پھر فرمایا، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، سورۃ بنی اسرائیل آیہ 25۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ بڑی نیکی ہے، انسان رشتوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی طرف رجوع کرنا، در حقیقت رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا دراصل رب کی خدمت کرنا ہے۔ تو اگر تم رب کی طرف رجوع کرو گے، نیک بنو گے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اس سے ہمیں اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ کیسا طرز عمل چاہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں ہم نے یہی وصیت دیکھی تھی۔ رب العزت نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ لقمان آیا 14 اور 15۔ سورۃ لقمان کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ ماں باپ نے جو دکھ اٹھائے اور خاص طور پر ماں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، پھر یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، لیکن ساتھ میں وضاحت کر دی اگر وہ دونوں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنانے کا جس کا تمہیں اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ آج جتنے لوگ والدین کی خدمت کا علم جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں والدین کی خدمت کی بات تو یاد رہتی ہے، ان کا حکم ماننے والی بات تو یاد رہتی ہے، لیکن سورۃ لقمان کی یہ نصیحت یاد نہیں رہتی جس کی وجہ سے ایک متوازن تصور نہیں بنتا۔ یہ اسلام کا متوازن تصور ہے۔ اگر والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا چاہیں، اور شریک کون ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ماننے کے لیے کہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کے لیے جھکانا چاہیں، کسی اور کی پرستش کے لیے، کسی اور کی غلامی کے لیے مجبور کرنا چاہیں، تو رب العزت نے فرمایا پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی حوالے سے فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ پھر جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا ایک دائرہ کار ہے، تو اگر والدین نے کسی ایک بات پر اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کسی اور کی ماننے کے لیے کہا تو ان کی سب باتوں کو اس میں شمار کر لیتے ہیں، پھر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ یہ بات درست نہیں، جو بات غلط ہے وہ نہیں ماننی، لیکن ہر صحیح بات مانی جائے گی۔ پھر جو لوگ اطاعت میں کمی کرتے ہیں، حسن سلوک میں بھی واضح طور پر کمی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، چاہے والدین اللہ کے راستے سے روکنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن پھر ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے، جب وہ کہتے ہیں وہ نہیں یہ طریقہ اختیار کرو، پھر کیا کریں؟ اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی، اس لیے تم نے وہ کام کرنا ہے جو میری اطاعت کے مطابق ہے۔ اب یہاں سورۃ الاحقاف میں رب نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اس کی وجوہات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزننگ کی ہے، دلائل دیے ہیں۔ پہلی وجہ بتائی ہے
حملتہ امہ کرہا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ووضعتہ کرہا، مشقت اٹھا کر اسے جنا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ پھر چوتھی وجہ کیا ہے؟ حتی اذا بلغا، اس کے بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک والدین کتنی مشقت کاٹتے ہیں۔ ان 4 باتوں کو بنیاد بنا کر اب یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یہ وصیت انسان کی بنیاد پر ہے، اس کے لیے انسان کے علاوہ کسی دوسری صفت کو نہیں لایا گیا، یعنی محض ایمان والوں کو وصیت نہیں کی۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ ایک ہی آیت کے اندر جس دوسری چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے وہ احسان ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ جیسے کہا گیا اگر آپ انسان ہو تو اپنی انسانیت کے ثبوت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسے ہی احسان کے ساتھ بھی کوئی قید، کوئی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو عام طور پر لوگ والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے، خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی نہ کوئی عذر تراشا ہوا ہے، انہوں نے ہماری صحیح پرورش نہیں کی، میری فلاں بہن جب بھائی کو اس کے حق سے زیادہ دیا، اس کی تعلیم پر زیادہ اخراجات کیے، اس طرح سے کچھ اور باتیں بھی۔ کل ایک بچی مجھے ملی، اس نے مجھے یہ کہا میرے والد نے میری ماں کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جب میں ان کے پیٹ میں تھی، اور میرے باپ نے میری شکل تک نہیں دیکھی، کیا پھر بھی میں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کروں گی؟ میں نے کہا بالکل، اس لیے کہ والد کا صرف والد ہونا اس کے ساتھ احسان کو فرض کرتا ہے اور کوئی صفت نہیں۔ باپ کچھ نہیں کرتا تب بھی حسن سلوک ہوگا۔ اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ذہن میں ہیں، بڑے مظالم توڑے، یہ ہوا وہ ہوا جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم سے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج ہم یہیں پر بات کو اختتام کرتے ہیں، کل پھر یہیں سے شروع کریں گے، اور ہم نے سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کا لیول۔ ہم یہ کریں گے تو ہمارے آگے بچے بھی اس پر عمل کریں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہم عملی طور پر اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس سے لرن کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔